کیا آپ جانتے ہیں پاکستان میں سیاست صرف پارلیمنٹ اور ووٹوں تک محدود نہیں رہتی 14 اگست 1947 بلکہ اصل کھیل ان کے پیچھے چلتا ہے، وہاں جہاں طاقت کے فیصلے خون اور دولت کے زور پر ہوتے ہیں۔ جمہوریت یعنی ڈیموکریسی کا اصلی چہرہ اگر چمکتا دکھائی دے بھی رہا ہو، مگر اندر سے پورا سسٹم مافیا کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ Why should I waste my time here in the Security Council? I'm going. سیاستدان اپنی کرسی بچانے کے لیے ان مافیا کی مدد لیتے ہیں، ووٹ بینک چاہیے ہو یا دھمکی دینی ہو یا پھر کسی کو ٹارچر کرنا ہو یا کروڑوں روپے کا فنڈز چاہیے ہو، مافیا سب کچھ فراہم کرے گا، مگر ایک ہی شرط پر، انہی مافیا کو آنکھ اٹھا کر دیکھنا تک نہیں ہے۔ پولیس سمیت ہر قانون کے ادارے کو خاموش رہنا ہے۔ یہاں پر اس حقیقت کا پہلا سوال ہوتا ہے، یہ طاقت واقعی میں پارلیمنٹ میں بیٹھے سیاستدانوں کے پاس ہے یا پھر What do you feel like doing? killing people. You still feel like killing people? Yes. Do you think in murder? I don't give ان خفیہ ہاتھوں کے پاس جو بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں، جنہیں آج تک پاکستان کی عوام تک نے نہیں دیکھا۔ پاکستان ایک ایسا ملک جسے جمہوریت یعنی ڈیموکریسی کے نام پر بنایا گیا تھا، جہاں عوام کو سب سے بڑی طاقت ہونا چاہیے تھا، مگر حقیقت ایسا کچھ بھی نہیں۔ سیاست اور مافیا ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ یہاں پر سامنے سے دیکھنے پر پارٹیاں جیسے اور انتخابات نظر آتے ہیں، مگر ان کے پیچھے کچھ اور حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ کہ جب تک میری جان میں جان ہے، ہم سب مل کر پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔ عمران احمد جانی صاحب نے 176 ووٹ حاصل کیے۔ مافیا اور سیاستدان ایک ہی کرسی پر، طاقت کسے کہتے ہیں پاکستان میں اس بات کی اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے۔ پاکستان کا ایک ایسا بھیانک رشتہ، سیاست اور مافیا کا وہ تعلق جس نے پورے سسٹم کو کھوکھلا کر دیا۔ اس کھیل کا سب سے بڑا چہرہ سیٹ عابد، پاکستان کا وہ مافیا ڈون جس نے گولڈ سمگلنگ، لینڈ مافیا اور ڈرگ سے اپنی ایک الگ ہی حکومت بنائی، جس کے سامنے سیاست بھی کمزور پڑ جاتی تھی۔ پاکستان کی سیاست میں مافیا کا کردار نیا نہیں ہے، یہ بات شروع ہوتی ہے انڈین پارٹیشن کے بعد، یعنی تقسیم ہند کے بعد۔ اس وقت پاکستان ایک نئے ملک کے طور پر وجود میں آیا، لیکن اسی نئے ملک کے پاس وسائل کم تھے، ادارے بھی کمزور تھے اور عوام کو سنبھالنے کے لیے ایک مضبوط سسٹم کی ضرورت تھی۔ ایسے میں طاقتور خاندان اور قتل پیشہ گروہ میدان میں اتر آئے۔ انتخابات جیتنے کے لیے سیاستدانوں کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ووٹ بینک اور فنڈز، اور یہ دونوں چیزیں مافیا دیتا ہے۔ گلی محلوں میں ووٹرز کو ڈرانا، اپوزیشن کے امیدواروں کو دھمکاتے رہنا اور انتخابی جلسوں میں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے پیسے دیتے رہنا، بدلے میں انہی مافیا کو کھلی چھوٹ دینا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر سیاست اور مافیا ایک ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں پاکستان کے کسی ایک شہر یا کسی ایک حصے کی جہاں پر یہ سب کچھ نارمل ہے، تو وہ ہے پنجاب۔ لاہور کا سب سے بڑا شہر پنجاب صرف سیاست کے لیے مشہور نہیں، بلکہ یہ انہی مافیا ڈون کا مرکز بھی ہے۔ جیسے پاکستان کا ایک دوسرا شہر خیبر پختونخوا ٹیررسٹ کے لیے مشہور ہے، ایسے پنجاب بھی انہی مافیا کے لیے مشہور ہے۔ پنجاب کی پرانی گلیاں جہاں دن کو تو سکون ہوتا ہے، مگر وہی رات کو زمینوں پر قبضہ کرنے والے لینڈ مافیاز اور ڈرگ سپلائر جاگ جاتے ہیں۔ پنجاب کے بڑے سیاستدانوں نے ہمیشہ ان مافیا کا سہارا لیا، مخالفین کو قابو میں کرنے کے لیے ان کی مدد لی یا ووٹرز کو دبانے کے لیے ان مافیا کو استعمال کیا۔ اور جب یہ سب کچھ اسی طرح سے چلتا گیا تو یہی مافیا ڈون صرف گلی محلوں کے غنڈے نہیں رہے، خود سیاسی طاقت بن گئے، اور ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جو کہ انتخابات لڑ کر اسمبلی تک پہنچے۔ یہاں سے اس کہانی میں داخل ہوتا ہے ایک نیا کردار جس نے پاکستان میں ایک الگ ہی دنیا بنائی، سیٹ عابد۔ کہا جاتا ہے کہ سیٹ عابد نے اپنی طاقت کا آغاز گولڈ سمگلنگ سے کیا۔ سیٹ عابد نے کراچی کی بندرگاہوں سے لے کر دبئی کی مارکیٹوں تک اور وہاں سے لاہور کی اندرونی گلیوں تک ایسے سمگلنگ کے راستے بنائے جنہیں کوئی بھی توڑ نہ سکا۔ اس نیٹ ورک میں جہاز کے کیپٹن، ایئرپورٹ کے اہلکار، کسٹم آفیسرز اور پولیس کی وردی بھی شامل تھی۔ سیٹ عابد کی شپمنٹ رات کو آتی اور دن کو وہ سونا شپ سے لاہور کی اندرونی گلیوں تک پہنچایا جاتا تھا۔ کسٹم آفیسرز اگر کبھی اس شپ کو دیکھ بھی لیتے تو اسے نظر انداز کر لیتے، اور پولیس کو معلوم ہونے کے باوجود بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ وہ وقت تھا جب گولڈ سمگلنگ نے پاکستان کی اکنومی کو بہتر بنایا۔ یہ طریقہ تھا تو غلط، مگر اس سے پاکستان کو فائدہ بھی ہو رہا تھا۔ سیٹ عابد کو سونے کے اس کھیل نے اربوں روپے دیے،
اور دولت کے ساتھ مفت میں آئی طاقت۔ سیٹ عابد صرف اسمگلر نہیں رہا، وہ ایک مافیا بن چکا تھا، ایک ایسا مافیا جس نے لاہور پر حکومت کرنے کی سوچی۔ لاہور کے ہر ناکے پر اس کے بندے پہلے سے ہی موجود ہوتے تھے۔ سیٹ عابد کی طاقت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اب سیاستدان اس سے رابطہ کرنے کے لیے اس کے دروازے تک آتے۔ پاکستان میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہی سیاست اس سیٹ کے سامنے جھکنے پر مجبور بھی ہوئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سیٹ عابد صرف بزنس مین نہیں ہے، بلکہ اس سیٹ کے پاس ان سیاستدانوں کے بہت سارے راز ہیں، وہ فائلیں جن میں سیاستدانوں کے غیر قانونی کاروبار کے ثبوت تھے، وہ کہانیاں جن میں کرپشن اور بلیک منی کے بہت سارے کیسز موجود تھے۔ سیٹ عابد کئی بار انہی سیاستدانوں کو سامنے سے دھمکاتے بھی آ رہے ہیں۔ سیٹ صاحب، پاکستان کے حالات بہت کمزور ہیں۔ یہ سب تم سیاستدانوں کی وجہ سے ہے۔ سیٹ عابد کی کہانی سے ایک حقیقت کا پتہ چلتا ہے، طاقت صرف بندوق یا کرسی میں نہیں ہوتا، طاقت اس شخص کے پاس ہوتا ہے جس کے پاس دوسروں کے راز ہوتے ہیں۔ اس کہانی کا بہت ہی مزیدار حصہ، سیٹ عابد کبھی بھی جلسوں میں تقریریں نہیں کی، یہ کبھی بھی میڈیا کے سامنے نہیں آیا، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس سیٹ کو جانتے تک نہیں۔ یہ کہانی ابھی تک سیاست اور مافیا کے مابین چلتی آ رہی تھی۔ پاکستان میں سیاست صرف مافیا کے سامنے جھکی ہوئی نہیں تھی، بلکہ پاکستان کے لوگوں کا بھی یہی حال تھا۔ ڈرگس جس کا ہم بار بار ذکر کرتے آ رہے ہیں، وہی ڈرگ پنجاب سے پورے پاکستان میں سپلائی ہونا شروع ہوا۔ 2025 کے رپورٹ کے مطابق 25% لوگ اس ڈرگ کا شکار ہوئے، اور کچھ سالوں پہلے جب ڈرگ سپلائی نارمل تھا اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تو UN کے ایک ادارے کے مطابق، یونائٹڈ نیشن آفس آن ڈرگ اینڈ کرائم کے مطابق 2013 میں یہی ریشو 50 to 57% تک تھی۔ یہی وہ جال تھا جس میں سیٹ عابد کامیاب ہوا۔ ہزاروں لوگ اور ہزاروں گھر اس ڈرگ کی وجہ سے برباد ہوئے۔ 2013 میں یہ پرسنٹیج انڈیا سے بھی زیادہ تھی، مگر تب بھی یہ کاروبار کھلے عام چلتا رہا۔ جہاں ادارے اور سیاست کچھ نوٹوں کے عوض بک جائے، وہاں لوگوں کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا، اور ٹھیک یہی حال لینڈ مافیا کا بھی تھا۔ پنجاب کے ذمہ داران کسانوں کو ان کے کھیتوں سے نکال دیا گیا۔ کچھ گاڑیاں آتی اور کسانوں سے دستخط لے کر چلی جاتی، اور اگر کوئی دستخط نہ کرتا تو اسے راستے سے ہی ہٹا دیا جاتا۔ یہ سارا سسٹم پاکستان میں اتنا گندا ہو چکا تھا کہ پاکستان پوری دنیا کے کرائم ریکارڈ میں نمبر 1 پر تھا۔ اس کی کہانی یہاں پر ختم ہونے کے قریب تھی، مگر ختم ہونے کے ساتھ اور بھی بہت سے سوالات اٹھا رہی تھی یہ کہانی۔ سوال یہ کہ کیا واقعی سیٹ عابد ہمیشہ کے لیے ناقابل شکست رہا؟ کیا اتنی طاقت رکھتا تھا کہ قانون اور ریاست اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہی رہے، یا یہ سب کچھ ایک وقت کے لیے تھا؟ دنیا کی تاریخ ہمیشہ ایک بات بتاتی ہے، کسی کی بھی سلطنت ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رہتی، ہر عروج کے ساتھ زوال ضرور ہوتا ہے۔ سیٹ عابد کے معاملے میں بھی ایک سوال ہمیشہ کے لیے اٹھتا رہا، وہ یہ کہ اس سیٹ کی زوال کی کہانی کیا تھی؟ کیا وہ شخص اپنی طاقت کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، یا پھر ریاست نے اسے بھی اپنے قابو میں کر لیا؟ کیونکہ جس شخص نے سیاست کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، دوسری طرف ریاست نے اسی شخص کو کیسے قابو میں کر لیا؟ ان سارے سوالوں کے جواب اچانک ایک دن پوری دنیا کو معلوم پڑ جاتے ہیں۔ I would never have involved your female friend. Forbid. جنوری 8، 2021 جب سیٹ عابد نے 88 سال کی عمر میں اپنی طاقت، ریاست اور کاروبار کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ سارے سوال سیٹ عابد کے ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ سیٹ عابد کے بعد اس کی امپائر یعنی سلطنت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ तुम सब लोग मेरे नौकर हो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा लिखो।